یہ وہ سٹرکچر ہے پیچھے جس کو کہا گیا انکروچمنٹ۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ بنا فیکٹس کو ویریفائی کیے ہوئے، بنا ریونیو ریکارڈ کو چیک کیے ہوئے ایک یہ امپریشن کریٹ کیا گیا جموں کشمیر میں، عوام میں، میڈیا میں، کہ ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو تھی۔ کہتے ہیں ہم انہیں زمینیں دیں گے کیا؟ یہ جن پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں یہ اپنے حقوق کی پاسبانی کر رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کے اپنی زندگی کر رہے ہیں، ان کو وہاں چین سے نہیں رہنے دیا جا رہا ہے۔ آج میں اور میرے سینئر کولیگ، ہمارے جموں کشمیر ہائی کورٹ کے نامور ایڈوکیٹ انور چودھری صاحب، سعید چودھری صاحب جو یہیں کے لوکل ہیں، اور ساتھ میں ایڈوکیٹ ظفر چودھری صاحب، ہم لوگ آج گاؤں پورب چک آئے ہیں جو کہ تحصیل نگری میں ہے، ضلع کٹھوعہ۔ آنے کا ایک ہی مقصد تھا، مقصد یہ تھا کہ ہم خود یہاں گراؤنڈ سچویشن آ کر دیکھیں کہ جس طریقے سے 29 جون کو کٹھوعہ کی انتظامیہ نے اس ایریا کو بلڈوز کیا، اپنا ساز و سامان جے سی بیز لے کر آئے اور یہ کہا کہ ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو پہ ہم ہیں، اور کوئی اسٹیٹ لینڈ کے اوپر جو ناجائز کنسٹرکشن ہوئی ہے ہم اس کو گرانا چاہتے ہیں۔ ایگزیکٹ جو سپاٹ ہے جہاں پہ اس دن صبح 6 بجے یا 6:30 بجے جو ضلع انتظامیہ کی جو وہ اینٹی انکروچمنٹ جو ٹیم تھی، جو پولیس تھی یا جے سی بیز جہاں پہ پہنچی تھی، ہم وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ سٹرکچر ہے پیچھے جس کو کہا گیا انکروچمنٹ، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک فل فلیج مسجد ہے، اور باقاعدہ مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، بالکل کنکریٹ سٹرکچر ہے، کوئی نئی کنسٹرکشن اس میں نہیں ہے، یہ مسجد پہلے کی یہاں پہ تعمیر ہوئی تھی۔ ہم نے ریونیو ریکارڈ بھی یہاں آ کے دیکھا، اور وہ جو ریونیو کی نقل ہے، جو انتقال ہے، صحت اندراج ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ 1971 سے پہلے کا جو قبضہ جو ہے وہ ان کا درج ہے، مالکانہ حقوق ان کو مل چکے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ بنا فیکٹس کو ویریفائی کیے ہوئے، بنا ریونیو ریکارڈ کو چیک کیے ہوئے ایک یہ امپریشن کریٹ کیا گیا جموں کشمیر میں، عوام میں، میڈیا میں، کہ ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو تھی، لینڈ گریبنگ کا معاملہ تھا۔ یہ کوئی لینڈ گریبنگ کا معاملہ نہیں ہے۔ میں ڈپٹی کمشنر کٹھوعہ صاحب سے گزارش کروں گا، میں ڈیو کام جموں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ پہلے اپنے فیکٹس کو چیک کر لیں، وہ ریکارڈ کو چیک کر لیں، اور جب بھی وہ کوئی بات کریں، وہ بہت ہی ریسپانسیبل اور سینئر آفیسرز ہیں، ان کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے اس کے اوپر لوگ یقین کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی سادہ قوم ہے، دور دراز علاقہ ہے یہ ضلع کٹھوعہ کا، تحصیل نگری، بہت پرانی تحصیل ہے یہ۔ یہاں یہ ایک گجر بستی ہے، پورب چک اسے کہتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا کہ راستے میں یہاں سے تقریباً کوئی آدھا پونا کلومیٹر پیچھے ایک اور مسجد ہم نے دیکھی۔ یہ مسجد جو ہے، یہ اس کو جامع مسجد برانڈ کیا ہے یہاں کے لوگوں نے۔ یہ زیادہ بڑی مسجد ہے، یہاں پہ نماز ہوتی ہے باقاعدہ، لیکن میری یہی گزارش رہے گی، ہمارا یہاں آنے کا مقصد، میرا، انور صاحب کا، سعید چودھری صاحب کا، ایڈوکیٹ ظفر صاحب کا، وہ یہی مقصد تھا کہ ہم یہاں پہ آئیں اور پھر جا کے جموں میں جو ہماری سول سماج ہے، جو ہماری سول سوسائٹی ہے، ہم ان کو صحیح میں فیکچول پوزیشن جو ہے وہ ہم جموں کے سماج کو، جموں کے میڈیا کو یہ بتائیں کہ جو پرسیپشن کریٹ کی گئی، جو ایک امپریشن کریٹ کیا گیا کہ کوئی انکروچمنٹ کا معاملہ ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ دیکھ لیجئے، یہ وہ نقل ہے، اور یہ انتقال ہے، اور باقاعدہ اس پہ پورا درج ہے کہ کس طریقے سے 1971 سے بھی قبل جو فضل دین ہے وہ ان کی گرداوری کو کنفرم کیا گیا، ان کے قبضے کو، ان کی مالکانہ حقوق کو زرعی اصلاحات کے تحت کنفرم کیا گیا۔ میں یہی گزارش کروں گا، ہمارا یہاں آنے کا مقصد
बिल्कुल भी कोई इंतशार फैलाना नहीं है, बल्कि आने का मकसद ये था कि ये जो सादा लोग हैं, ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, कि छोटी सी यहाँ पे गुजर बस्ती है, उनको ये आश्वासन देना था कि अगर हम लोग जम्मू में बैठे हुए हैं तो हमारे दिल भी उनके लिए धड़कते हैं। हम अगर किसी के साथ भी जुल्म होगा, आपने देखा है कि चाहे हिंदू के साथ जुल्म हो, सिख के साथ हो, ईसाई के साथ हो, अक्सर हम लोग आवाज उठाते हैं। और यहाँ आने का यही मकसद था कि ये जो भाइयों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और सही कहा पहले अनवर साहब ने भी, सईद साहब ने भी, कि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम ऐसी कोई बात ही नहीं है। किसी भी शख्स को इस मस्जिद के वजूद में आने से किसी को कोई शिकायत नहीं है। जब यहाँ पे कोई झगड़ा ही नहीं है तो फिर झगड़ा क्रिएट करने की कोशिश क्यों की जा रही है? मैं दरख्वास्त करूंगा अनवर साहब भी अपने ख्यालात जो हैं वो रखें। शकील साहब ने बड़े मुफस्सल तरीके से बात कह दी है, अब कहने को कुछ बाकी नहीं रहता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये सरकार जो कहती है कि हम शेड्यूल ट्राइब के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो इस तरह से किया जा रहा है, इस तरह से लोगों को तंगो तलब किया जा रहा है नाजायज तौर पे। कहते हैं हम इन्हें जमीनें देंगे क्या? ये जिन पे ये बैठे हुए हैं, जहां ये अपने हुकूक की पासबानी कर रहे हैं और वहां बैठ के अपनी जिंदगी कर रहे हैं, उनको वहां चैन से नहीं रहने दिया जा रहा है। तो मेरी यही गुजारिश है कि अपने अफसरान, सरकार से यही गुजारिश है कि अपने इन अफसरान को थोड़ा सा कहें कि ये होश के नाखून ले और इस किस्म की हरकत से माहौल को खराब ना करे, परागदान ना करे। और इन लोगों को जिनके लिए आप आहे भरते हैं और मीडिया में और दूसरी जगहों पे इतने इतने बयानात देते हैं कि हम इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए, ये कुछ हो रहा है। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट और दूसरे जो ओबीसीज हैं उनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो मैं एक दफा सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल आप इन लोगों को तंगो तलब मत करें, इनको चैन से रहने दें और बदअमनी पैदा करने की कोशिश ना करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।